کہ والدین نے اپنی بیٹی کو یورپ بھجوانے کے لیے اس کی پیپر میرج کروائی، یعنی کاغذی شادی کروائی، مگر کرونا کی وجہ سے بیٹی باہر نہ جا سکی۔ والدین نے اس کی شادی کسی اور جگہ پہ کروا دی۔ اولاد ہوئی، جب اس کا یونین کونسل میں اندراج کروایا جانے لگا تو اس ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ اس کی تو پہلے سے شادی ہوئی تھی۔ تو دونوں خاندانوں میں جھگڑا پیدا ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پہلے پیپر میرج ہوئی تھی، کیا وہ اصلی شادی ہی تھی؟ اور اگر اصلی شادی تھی تو بعد میں جو دوسری شادی ہوئی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جال سازی کرتے ہوئے باہر بھجوانے کے لیے پیپر میرج کی جاتی ہے، اور پیپر میرج کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ حقیقی شادی تو نہیں ہوتی، مگر کاغذی کارروائی کرتے ہوئے ڈاکومنٹیشن کے لیے کاغذوں کے اندر وہ شادی کروا دی جاتی ہے تاکہ اس بیس پہ ویزا لگ سکے۔ تو اس سلسلہ میں اصول یاد رکھیں کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے دو گواہوں کی موجودگی میں باقاعدہ مرد اور عورت کا ایجاب و قبول کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسی شادی ہوئی کہ گواہ بھی موجود نہیں تھے اور لڑکے اور لڑکی نے ایجاب و قبول بھی نہیں کیا تھا تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اب اس مسئلہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر وہ جو پہلے پیپر میرج ہوئی تھی صرف دستخط ہوئے تھے اس پہ، اگر صرف دستخط ہوئے تھے اور باقاعدہ لڑکے اور لڑکی نے ایجاب و قبول نہیں کیا تھا، گواہ موجود نہیں تھے، تو پھر صرف کاغذوں کے اوپر سائن کرنے سے یہ نکاح نہیں منعقد ہوتا۔ نکاح اس وقت منعقد ہوتا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی خود ایجاب و قبول کریں یا گواہوں کی موجودگی میں کسی وکیل کے ذریعے ایجاب و قبول کروایا جائے۔ اگر تو پیپر میرج میں یہ صورت تھی، مطلب ایجاب و قبول بھی ہوا، گواہ بھی موجود تھے، تو پھر یہ جو پیپر میرج تھی یہ اصلی شادی تھی، یہ حقیقی شادی تھی۔ اب اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تھا، صرف کاغذی کارروائی ہوئی تھی، لڑکے اور لڑکی نے ایجاب و قبول نہیں کیا تھا، صرف کاغذوں کے اوپر سائن کیے تھے، تو صرف سگنیچر کرنے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسی ہی صورتحال تھی تو جو پہلا نکاح تھا وہ نکاح ہی نہیں تھا، صرف کاغذی کارروائی تھی، لہٰذا وہ جو دوسری شادی ہوئی ہے وہی اس لڑکی کی پہلی شادی ہے اور وہ شادی اس کی بالکل درست ہے۔ تو پیپر میرج کرنا یہ اس کو علماء نے جائز نہیں کہا، اس لیے کہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے، دغا ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے، اور اسلام ہر اس کام سے منع کرتا ہے جس میں جھوٹ یا دھوکہ یا فراڈ پایا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔